ہم نہیں ہے اور بے فکری اتنی کہ ڈر کوئی نہیں ہے. کھل کے گناہ چل رہے ہیں ڈٹ کے چیلنج کے ساتھ. حضور نکاح تمہاری سنت ہے, ڈانس ضرور کریں گے, ڈی جے ضرور بجائیں گے. بتاؤ قوم کا بیڑا غرق ہونے کو ہے اور میری قوم کے بغیرتوں کو ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں. میں انہیں غیرت مند کہتا ہی نہیں جو بیٹے کے نکاح پہ, بھائی کے نکاح پہ, اپنے نکاح پہ ڈی جے بجائیں. غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ نکاح کرتے وقت تجھے حضور کی یاد کیوں نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے. اور یہ ڈی جے بڑھیے تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے, وہ عورتیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, اگر ڈھولک نہ آوے نا 7 دن پہلے تو کہہ رہی لگی نہ رہے ابھی آؤ اللہ کا. غفورن تو بلا مجیدن تو مگا بجا. اس کے پیر قبر میں لٹک گئے اور اسے بنا ڈھولک کے موج ہی نہیں آ رہی. 3 بجے کھیلا لے کے لوٹ رہی ہے ڈھولک میں سے, اور اس سے عشاء کی پڑھنے کہتے تو کہتا گھٹنے کام نہ کرتے. مسلح پہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے, اور نالی ایسے کودتی چلی جا رہی ہے جیسے ہرن جا رہا ہے. یہ کنڈیشن ہے. جن ہاتھوں میں جس عمر میں تسبیح ہونی تھی ان میں ڈھولک ہے. رونا کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے بیٹے شرابی بن گئے. جب مائیں نچنیاں ہوں گی نا تو پھر بیٹے صلاح الدین نہیں بننے, پھر شرابی اور جواری بیٹے پیدا ہوں گے. اس لیے کہ ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا, ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا. خدا را رویے بدلو اپنے رویے, اور یہ ڈھولک ختم ہوگا انشاءاللہ. ختم کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. 7 دن پہلے ڈھولک بجا. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی, وقت میرا مکمل ہو چلا ہے. میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. تھکے تو نہیں ہوں نا ابھی آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ 5 گھنٹے سے لگاتار ساؤنڈ کی آواز کانوں سے آپ کے ٹکرا رہی ہے. آپ تھکے نہ تھکے پردے تھک گئے ہوں گے, یہ فطرت ہے. مگر آپ سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے, کئی دن پہلے ڈی جے بج رہے آج کل. 5 دن تو چل ہی رہا ہے, کیونکہ پنجتن کے ماننے والے جو ہیں پہلے. اچھا ڈی جے کی کوئی تخصیص ہے کہ بیٹے میں بجے گا یا بیٹی میں؟ اب تو ہو رہا ہے کوئی ایسا بھائی ہے جسے بہن پیاری نہ ہو؟ سب کو بہن پیاری ہے نا؟ بولے اتنی کمزوری سے نہیں تاکہ میں بات پوری نہ کرتا. بہن سب کو پیاری ہے نا, سب کو پیاری ہے بہن. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ میت پہ اتنا درد سے نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پہ باپ رویا کرتا ہے. وہ بھائی جو پوری زندگی لڑتے رہے, آج جب بہن جا رہی ہے نا تو کبھی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے, کبھی تنہائی میں جا کے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن کی جدائی کا غم ہے. اور آج نتیجہ کیا؟ 5 دن پہلے ڈی جے بج رہا ہے. پہلے کے اصول یہ تھے, پہلے علم کم تھا عمل زیادہ تھا. آج علم زیادہ ہے عمل کم ہو گیا. پہلے لوگ جاہل ضرور تھے, لیکن جب بیٹیوں کی رخصت کی باری آتی تھی باپ 3 دن سے کھانا کم کر دیتا تھا, بھائی کی بھوک بھاگ جاتی تھی, لوگ منا کے کھلاتے تھے یار کھاتا کیوں نہیں ہے. باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رویا کرتا تھا میرے جگر کا ٹکڑا جانے والا ہے, اس کے بغیر گھر میں کیسا لگے گا. بھائی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا بہن چلی جائے گی کیسے خیال رہے گا گھر میں, اس کے بغیر کیسے رکا جائے گا, یہ خیال رلایا کرتا تھا. باپ بھائی 3 دن پہلے رویا کرتے تھے. آج حیرت کی بات یہ ہے 3 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بہن کو رخصت نہیں کر رہا ہے, گھر کی بلا ٹال رہا ہے, آئی ہوئی مصیبت گھر سے نکال رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کیا جانو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, جاؤ کسی باپ سے جا کے پوچھنا تو بیٹی کی رخصتی پہ اتنا کیوں رویا ہے. اتنا تو بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں رویا تھا. تو باپ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میری بیٹی 18 سال میرے آنگن میں رکھی, 22 سال میرے دروازے پہ رکھی. مولانا اتنا جانتا ہوں میں غریب ضرور
ضرور تھا لیکن غلیظ نہیں تھا. میں نے بیٹی کو چٹنی سے کھلائی لیکن خیر کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا. میں نے بیٹی کو سوکھی روٹیاں کھلائی لیکن کسی کے آگے رسوا ہونے نہیں دیا. آج رونا اس بات پہ آ رہا ہے بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے, دیکھنے میں تو امیر ہے, دیکھنے میں تو پیسے والے ہیں, ایک خیال رلا رہا ہے خدا جانے بیٹی کو آج کے بعد عزت سے ٹکڑے ملیں گے یا گالی پہلے ملے گی روٹی بعد میں ملے گی. مولانا یہ فکر ستا رہی ہے آج کے بعد میری بیٹی کو بھوک پہلے لگے گی یا آنسو پہلے آئیں گے, یہ خیال رلا رہا ہے. یہ کہہ کے باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں بیٹیوں کی رخصتی پر شیطان کے تماشے نہ لانا, بیٹیوں کی رخصتی پر باجے کاجے نہ بجانا. خدا توفیق دے, تیرے پاس وقت ہے, مسجد میں چلے جانا, جب دنیا سوتی ہو مصلے بچھا کے بہن کی عزت کی بھیک مانگ لینا, اللہ سے اس کی عزت کے ٹکڑے مانگنا, کہنا مالک ہماری بہن کل جانے والی ہے, اب تک ہمارے بیچ میں تھی, یا اللہ یہ کل چلی جائے گی, میرے مالک روٹی کھلانا یا مرغا کھلانا, اتنا کرم کر دینا ذلت سے بچا کے عزت کے لقمے کھلاتا رہے. تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد. جو ہے سارے لوگ بند کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ تماشے ختم کرو, بہن کی زندگی کی بھیک مانگ. ہم نے بڑے بڑے امیر گھر کی بہو کو طلاق ہوتے دیکھ لی, ہم نے دیکھا ہے پیسے والوں کو ہنسی نہیں آتی ہے, ہنستے دل والے لوگ. ہنسنے کے لیے پیسہ شرط نہیں, ہنسنے کے لیے دل شرط ہے, اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے. ہر دل زندہ بولے, ہر دل زندہ نہیں ہوتا ہے. خدارا بھیک مانگ بیٹی کی زندگی کی, کہہ رب سے اللہ میری بہن کو عزت دینا, ورنہ جانتے ہو ایک بات, کئی بار نہ ہمارے غلط فیصلے بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے, لیکن بیٹیاں خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے. محبوب کے صدقے میں بڑی دولت مل گئی, جتنا بھی ستم ہو جائے کبھی سسرال کے تانے باپ کو آ کے نہیں بتاتی, اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں ہماری بہن کو اچھی رہ رہی ہے, ہماری بیٹی تو سکھ میں رہ رہی ہے. نہ, اس کے دل میں جھانک کے دیکھ کتنے زخم بنے ہوئے ہیں. رشتے کیا کرو نا تو پیسے والا دیکھ کے نہیں, دین والا دیکھ کے رشتے کیا کرو. ایسا دین والا. بہن کی رخصتی تھی 3 دن بعد, اور تماشے چلتے رہے, بھائی ناچتا رہا, باپ کہتا رہا یار لڑکے تو ہیں, ان کے بھی تو دل ہیں. 3 دن تک تماشے ہوتے رہے, لیکن جب رخصتی کی باری آئی نا, جہیز سجایا گیا, چند بڑیاں جو ڈھولک میں سب سے آگے تھیں آگے بڑھی, انہوں نے کہا پگلیو بیڈ بھی لگا دیا, پلیٹیں بھی لگا دی, قرآن کدھر ہے؟ آج قرآن یاد آ رہا. کہا کیوں؟ کہا الماری پہ سب سے اوپر قرآن رکھا جائے. جب اس دن قرآن کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے, قرآن چیخ کے کہتا ظالمو, جب 3 دن سے گانے بج رہے تھے تب تمہیں میری یاد نہیں آئی تھی؟ آج جہیز کے لیے رہ گیا تھا میں, صرف سجاوٹ کے لیے بچا تھا میں, کیا تمہیں میرا خیال اس وقت نہیں آیا جب 3 بجے تک تم بیٹی کی رخصتی پہ گانے بجاتے رہے؟ ہے کوئی جواب قرآن کے ان سوالوں کا؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اور یاد رکھو, جب قرآن شفاعت کرانے کا حق رکھتا ہے نا, تو شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. یاد رکھنا میری بات, شاید اتنی کڑوی تمہیں کوئی کہہ کے نہ جائے, کسی کے مرید ٹوٹ جائیں گے, کسی کے خلیفہ چھوٹ جائیں گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی ہے. قرآن اگر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو قرآن شکایت کرنے کا بھی. تم نے صرف جہیز کے لیے قرآن رکھا, پھر جب بیٹی رخصت ہونے لگی کون سا تماشا نہ کیا. پہلی بات تو جب بارات آئی تو دولہا کی گاڑی وہاں رکتی نہیں جہاں بیٹھنا ہے, کہاں سسرال کے دروازے پہ, کیوں وہاں ویلکم ہونا, آگ لگے تیرے ویلکم میں, ویلکم ہونا, ویلکم ویلکم نہیں, یہ ویلکم ہے. ویلکم ہونا ہے, تو ویلکم کے لیے کدھر گاڑی گئی, کدھر جاتی ہے, اس کے مکھیا کے پردھان کے یا سسرال کے؟
کس کے گیٹ پہ؟ سسرال کے گیٹ پہ. خود بتائیے گا. سسرال کے گیٹ پہ گیا تھا. استقبال کسے کرنا چاہیے؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا. کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا. بھائی ہوتے، چچا ہوتے، باپ ہوتے، تاؤ ہوتے، چچا صاحب بھائی ہوتے. کس کو کرنا تھا؟ لیکن کرتا کون ہے؟ یہ کس کی گھر کی ہے؟ یا تو تیرے گھر کی ہے یا میرے گھر. یہ بغیرتی کس کے گھر میں ہے؟ یا تو تمہارے گھر میں ہے یا میرے گھر میں. کوئی بھائی پسند کرے گا کہ اس کی بہن پہ کوئی غلط نگاہ ڈالے؟ کرے گا کوئی؟ کر سکتے ہیں تو ہاں بولے، نہیں کر سکتے تو نہ بولے. نہیں کرے گا نا تو پھر ٹانگ کیوں نہیں توڑتے اس طولہ کی جو بغیرتی کے ساتھ استقبال کرانے آنے. اس سے کہہ دو یہ بغیرتوں کی چوکھٹ نہیں، یہ غیرت والوں کی چوکھٹ ہے. کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ بند کرو گے ویلکم؟ نقصانات جانتے جاؤ دیکھ لینا. جب ویلکم ہوتا ہے نا تو جتنی لڑکیاں آتی ہیں کسی کے سر کے طریقے سے پکڑتا نہیں. اس لیے کہ جتنی استقبال کرنے آئے گی ایک بھی غیرت آزادی نہیں ہو سکتی. غیرت والی بچیاں تو گھر سے نکلتی نہیں. یہ جتنی آتی ہیں بے غیرت آتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا میری بات. جتنی آتی ہیں بے غیرت آتی ہے. کوئی جوس دے رہی ہے، کوئی پانی پلا رہی ہے، کوئی شربت دے رہی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پلا رہی ہے، کوئی میٹھا کھلا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی شہزادی، تجھے رب نے حیا کا زیور پہنایا تھا، غیرتوں کی چادریں اڑائی گئی تھی، تو تو کنیز فاطمہ زہرا بنائی گئی تھی. بتا تو صحیح تیرا کیا بنے گا؟ آج جب بیٹیاں آتی ہیں ویلکم کے لیے، بھائی بھی بغیرتی کی چادر اوڑھ لیتا ہے. آپ باپ کی آنکھوں میں بھی غیرت کا پانی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جتنے دولہا کے ساتھ جاتے ہیں ویلکم کے لیے وہ چھٹے ہوئے قوم کے گنڈے اور آوارہ ہوتے ہیں. جتنی بچیاں سامنے سے آتی ہیں وہ سب کی سب بدچلن اور بغیرت ہوتی ہے. اب مجھے بتا تو صحیح، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں پہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جہاں دونوں طرف بغیرت ہو بتا وہاں قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بغیرتی کے ساتھ یہ نتیجے نکلتے ہیں تو بتاؤ قوم کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. 4 دن کے بعد جب بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے جاتی ہیں تب مولوی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہو، پیر سے تعویذ لینے جاتے ہو، فجر سے پہلے پہلے آ جائے تاکہ عزت رہ جائے. او ظالم، اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، اب کوئی دعا کام نہیں آئے گی. 18 سال بگاڑا ہے بیٹی کو. اس غلطی کا مدافع 1 منٹ کے تعویذ سے نہیں ہوگا. اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو 1 دن کی عمر سے لے کر کے شادی تک اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرو جیسی پرورش میرے نبی نے خاتون جنت کی ہے. خاتون جنت نے جیسی پرورش سیدہ زینب کی ہے. خدا کی قسم بہت ان کی ہوگی. آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. بابا زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ. جتنے وعدہ کرتے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. اب بھی دیکھو کس کے نسل میں ابھی لہو میں بغیرتی ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھو دائیں بائیں کس نے نہیں اٹھایا ہے. ذرا بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ. آج میں دوسری بار آیا ہوں. ایک بار پہلے بھی آیا تھا تو بارش ہو گئی تھی. آج آیا ہوں. آج 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی. کیا نام ہے اپنے؟ کتنے لوگ اس گاؤں کے اندر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں؟ جیو سلامت رہو. ماشاءاللہ لگ رہا ہے پورا گاؤں حضور کی محفل میں آ گیا ہے نا. اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. جتنے اس گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. ذرا ہاتھ اٹھا لیں. بھائی بیٹے فرمائشیں کئی ساری ہیں میرے لال. اور بھی لوگوں کی فرمائش ہے. دیکھو جلسہ میں جانتا ہوں مجھے نمبر بہت دیر میں ملا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اگر کام نہ ہوا تو پھر یہ آپ کا 2-2.5 لاکھ خرچ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہ سن لیجئے گا.
ہاتھ اٹھائیں جو اس بستی کے لوگ ہیں, اٹھائے ذرا. یا رسول اللہ دیکھیں غلاموں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ جتنے اس محفل میں آئے ہیں آج کی رات کے صدقے سب کو محبوب کا سچا غلام بنا دے. ہاتھ ابھی اوپر ہی رکھنے ہیں نا, اوپر ہی, نیچے نہیں کرنے بھی ہاتھ ابھی نیچے نہیں کرنے. اللہ خاتون جنت کا صدقہ عطا کرے, ہماری بہن بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے. وعدہ کرو آج کے بعد اس بستی میں ڈی جے نہیں بجے گا انشاءاللہ. وعدہ کریں سارے لوگ, ڈی جے وعدہ کریں, ڈی جے. دیکھو بول کون نہیں رہا ہے, ڈی جے نہیں بجے گا. غیر شریک کوئی بھی رسم ادا نہیں ہوگی. شراب سے بچیں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ. جو ڈی جے بجائے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اب نیچے کر لیجیے, حضور کی محفل میں وعدہ ہو گیا. امام لوگ ہیں, کتنے امام ہیں؟ 3 امام ہیں, 2 ہیں. میں ان 2 سے عرض کروں گا اور تیسرے تک میرا پیغام پہنچا دینا. خدا کے واسطے آپ مسلک اعلی حضرت والے لوگ ہیں, آپ بھی عہد کرنے جس برات میں ڈی جے آئے گا نہ اس میں نکاح پڑھائیں گے نہ اس میں کھانا کھائیں گے. یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تاج الشریعہ والے لوگ ہیں, یہ اعلی حضرت والے لوگ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو وعدہ پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ڈھول بند ہوگا, گانے بند ہوں گے, اور اگر کرنے ہی ہے نا بس آخری بات